انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہو، اطاعت کیش ہو، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا، جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ اس کو مل کے بغا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بغا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ باب فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں، جبکہ موجود نہیں ہے، حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہے جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ معاش پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیں گے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے، بس نہیں یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں
تو یہ بہت ہی پورٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مضبوط ہے, بہت قوی ہے. لیکن جو شاید اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا منظور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا, اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے. تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا, کھلا سیکس, فری سیکس, آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس, کیوس ہوتا, تمدن میں فساد ہو جاتا. اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے, سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے, یہ اس کا شوہر ہے, تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے. ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. تو شادی کا, نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا. اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور اب یہ کچھ وہی صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہے زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں, ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیجنگ کانفرنس, اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے, مشرق سے مغرب سے, کہ عورت کو آزاد کرو, عورت کو اٹھاؤ, ایمانسیپیشن کے نام پر, آزادی کے نام پر, اور مردوں عورت کی مساوات کے نام پر, تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہ جائے جیسے کہ ان کے ہاتھ ٹوٹ چکا ہے. خاندانی نظام میں یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال 9 کے میسج میں کہ ہم قریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی, بورن آؤٹ آف ویڈ لاک, وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے, زنا کے نتیجے میں وجود آئی قوم ہوگی. ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے, ماں ہی باپ ہے اور وہی ماں ہے, اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں. اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو اسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے. وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہی باپ کون ہے میرا کیا پتہ. یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے, اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقادی پر خدمت کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى, کہہ دیجیے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہو تو ان سے علیحدہ رہو, مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ, اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ, اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو, اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ اکبر, الہ لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے. من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, الہ بنا لیا. افانت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی, حرام ورام, ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا, نفس کے تقاضے کو آگے رکھا. کون معبود ہے آپ؟ نام عبداللہ رکھیے, نام عبد الرحمان رکھیے, ہے عبد النفس, نفس کے بندے, نفس کے غلام. یہ میں نے یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفینیشنز کی تھی. ہجرت کا بیس کیا ہے؟ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے, افضل؟ فرمایا انتہا جو رما کرے ہر ربک, ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں. جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہے, جو اللہ کو ناپسند ہے. فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی. ہجرت شروع ہو گئی, افضل الہجرہ, سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی. لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ ٹکراؤ ہے اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے, ہجرت فرض کر دی گئی. وہ ہجرت گھر بار چھوڑ کر, اہل و عیال کو چھوڑ کر, اور مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو, جو لوگ ہجرت کر کے آئے. حکم تھا, ہجرت مدینہ فرض تھی, ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائیں. تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ, انتہا یہ. جہاد, المجاہد من جاہد نفسہ, جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا. صبح نفس نے کہا ابھی سو جا, آپ نے نفس کی بات کو رد کیا, اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا, اٹھے, وضو کیا, نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے, آپ نے جہاد کیا نا خلاف. یہ افضل الجہاد ہے. اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہوتا. اسی طرح یہ جو شرک فی الاطاعت ہے, میں نے آپ کو اس کی ابتدا بھی بتا دی انفرادی سطح. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا,
کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ اب اس کو انتہا پر لے جائیے۔ عہد حاضر کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور، حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں، ان الحکم الا للہ۔ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے، تمہیں میں نے پیدا کی ہے؟ ذرا سوچیے، کیا وہ بزرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی، کل اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی؟ یہ کیسے دعویٰ کیا تھا؟ میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا، الیس لی ملک مصر کی حکومت میری ہے کہ نہیں؟ یہ دعویٰ تھا، یہ خدائی کا دعویٰ۔ کسی زمانے میں وہ فرد نمرود ہوتے تھے، نماردہ فراعنہ، جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحن ابناء الفراعنہ، بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد، اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحن ابناء النماردہ، ہم نمرودوں کی اولاد۔ عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، فرعون تھے۔ زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی حیات طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی، جب تک نبوت جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا، اس کی ہاٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے، ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیسٹ ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے۔ یہی ہے وائس جرنسی، یہی ہے خلافت، ایسنس آف خلافت یہی ہے۔ جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا، ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے، اب جو ہز میجسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا، وائس رائے اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہی ہیز ٹو امپلیمنٹ اٹ ایز سچ۔ جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے، آن دی اسپاٹ ہے، حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مصلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لے۔ لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی، خلافت المسلمین، اگرچہ شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا، کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین، یہ اصطلاح جو ہے وہ عام۔ اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے اجتماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی۔ ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھیے کہ اہم ترین نظموں میں سے، امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے، اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے، اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی، ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی، جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا، ورنہ اس سے پہلے فارسی علیحدہ چھپتی تھی کتابیں، اردو کی علیحدہ، لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیحدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ ابلیس نے مجلس شورا بلائی، ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے، اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے، ابلیسی نظام تو ختم ہو جائے گا، جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب، یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لارڈز اور بادشاہوں کے خیموں کی تنابیں توڑ دی، گرا دیے خیمے، یہ تو انقلاب آ رہا ہے، میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے، جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار۔ ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہے، محلوں میں رہتے ہیں، عیش کرتے ہیں، جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے، ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا، وہ ساری بات جو تھی وہ زرعی معیشت تھی، خون پسینہ وہ کرتا ہے، فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا، اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچایا، ایک اپنے پاس رکھا، ظالمانہ نظام ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کچھ شعور پیدا ہو گیا، خود شعوری، تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی، ہم نے کہا تولا تولا سب میں تقسیم کر دو، ایک ایک ووٹ سب کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر، اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے، کھیل ہے، تماشا ہے۔ تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک، اسے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے، اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے۔ کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے، کسی کو رکوع کر لیا، کسی نے سجدہ کر لیا، تو خیر ٹھیک ہے، وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے، وہ تو معلوم ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے، لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے۔ آج کا شرک بالکل اور ہے۔ آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو، ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور،
ایک ہے مادہ پرستی کا تصور، مادے پر سارا توکل اور اعتماد ہے، اللہ پر کہاں توکل رہا، کہاں اعتماد رہا۔ میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک فلسفہ ہے۔ بہرحال اطاعت کے ضمن میں شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ انفرادی سطح پر نفس پرستی، نفس کو اپنا معبود بنا لینا، اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت، بدترین شرک۔ اب آئیے محبت، شرک فی المحبت کیا ہے؟ اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے، برابر بھی آ کر ہم نشین ہو گئی، بیٹھ گئی، تو یہ شرک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی، اگر کوئی اور شے محبوب ہے تو من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مد مقابل بنا لیا ہے، ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی۔ توحید کا تقاضا ہے لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی۔ اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، انتہائی لرزا دینے والی آیت۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی ان کے کان کھول دیجئے، اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں، اے ایمان کے دعوے داروں، اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندہ نہ ہو جائے، اور اپنے وہ محل، اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں، انہیں خوب فرنش کیا ہے، اگر یہ 8 چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں۔ 8 چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، 5 قریب ترین رشتے آ گئے، باپ، بیٹا، بھائی، زوجین اور رشتہ دار، رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا۔ اور مال و دولت دنیا کی 3 شکلیں آ گئی، دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پہ خوش ہوتے، اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اب، اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں، اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے لعلکم تخلدون، ایسے بنا رہے ہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں، اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے، کوئی ڈپریشن نہ آ جائے۔ یہ 8 چیزیں، یہ مال و دولت دنیا، 3 یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ سب وہم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہو، ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کہا۔ اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع، آئیے انڈیویجول لیول پر۔ دولت کی محبت، اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کرے، حرام ذرائع استعمال کرے، دولت آنی چاہیے، حلال سے ہو، حرام سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے، تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی؟ دولت۔ یہ دولت آپ کی معبود ہے۔ کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے؟ اور حضور نے اس قدر کلیئر فرمایا ہے، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بد دعا ہے؟ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، عبد الدرہم۔ درہم و دینار آنے چاہیے، جائز سے یا ناجائز سے، حلال سے یا حرام سے، صحیح سے یا غلط سے، بائی ہوک اور بائی کروک۔ تو معبود کون ہوا؟ ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا؟ لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے، اس کی پوجا کرتے کس لیے؟ مطلوب کیا ہے؟ دولت۔ اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے، ہم براہ راست ہی پوج لیں گے، بس یہی تو فرق کیا ہے نا۔ عبد الدینار و عبد الدرہم، یہ انفرادی سطح پر۔ شرک فی المحبت جو روح عبادت ہے، جو عبادت کی جان ہے، محبت، غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، اور ٹاپ پر لے آئیے۔ آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے، لیکن تقریباً 1 صدی سے نیشن سٹیٹس، وطن کی بنیاد پر قومیت، وطن محبوب ترین شے، جو شے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا،
چاہے وہ غلط ہو، حرام ہو، اللہ کے قانون کے خلاف ہو، لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا۔ وطن زندہ باد، یہ وطن پرستی، اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے۔ ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ، قنوت، کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ، اس کا جھنڈا سلامی دو۔ یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں، مذہب وطنیت۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، اس کو سمجھا نہیں کسی نے، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ آج کا صنم، آج کا بت کون ہے؟ تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ خدا پرستی، یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گئے، میں اور ہو گیا۔ لکیر انسانیت منقسم، جو تمہارا وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کرو گے چاہے وہ اخلاقاً غلط، اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط۔ یہ کون سا دین ہے جہاں تو وطن تمہارا معبود بن؟ پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں، اقبال ڈے ہو رہا ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں، لیکن جب بہت زور دیتے چلا جاتا ہوں، لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا میں بیٹھا رہتا، میں کھڑا نہیں ہوتا، اور اس پر چیبے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر۔ لیکن میرے نزدیک یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تمہارا یہ قنوت اور وطن کا ترانہ، اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی، یہ کیا ہے؟ آج کے دور کا بدترین شرک، شرک فی المحبت۔ آگے چلیے، شرک فی الدعا، کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا، ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا، اللہ کو بھی پکارنا، اوروں کو بھی پکارنا۔ بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے، ندا اللہ کے، اس کا بھی ذرا میں تجزیہ کر دوں گا۔ دیکھیے، ایک ہے عام مادی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا، بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا، یہ بھی آپ نے مدد چاہیے ہے نا۔ حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو، بلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھاتے۔ تو یہ جو قانون مادی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں۔ ماورائی اعتبار سے، غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا قطع باشد کوئی شرک، شرک فی الدعا۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ۔ ایک ہے استعارتن، استعارتن اقبال کہتا ہے ہمالا ہے فصیل کشور ہندوستان، تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے۔ اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختتام پر جو مناجات لکھی ہے، خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت نے تیری آ کے عجب وقت پڑھا ہے۔